شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنی چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں، ایسی خوفناک کہانیاں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی محمد سلیم شیئر کر رہے ہیں۔ سلیم کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 11 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت میں انگلینڈ بالکل نیا ہی گیا تھا پاکستان سے۔ جب میں وہاں پر گیا تو میری جان پہچان والا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا جس سے میں ہیلپ لے سکتا۔ ایک آدھ میرا دور پار کا جاننے والا دوست تھا۔ کچھ دن تو اس نے میری ہیلپ کی، مجھے اپنے پاس رکھا۔ پھر اس نے بھی یہ کہہ دیا کہ میں زیادہ دیر آپ کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، آپ اپنے لیے کوئی جگہ ڈھونڈ لیں۔ اور میں بالکل اس جگہ پر نیا تھا، مجھے کوئی جگہ بھی رہنے کے لیے نہیں مل رہی تھی، نہ ہی اس وقت میرے پاس اتنے زیادہ پیسے تھے کہ میں فوراً سے کوئی اور اپنا بندوبست کر سکتا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، تم مجھے صرف تھوڑے دن اور رہنے دو، میں جاب ڈھونڈ رہا ہوں، جیسے مجھے کوئی جاب مل جاتی ہے میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں جاب کی تلاش میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ جیسے جیسے جہاں کہاں بھی مجھے کچھ پتہ چلتا تھا میں پہنچ جاتا تھا، لیکن مجھے کوئی بھی جاب نہیں مل رہی تھی۔ یہاں تک کہ 1 مہینہ گزر گیا اور وہ مجھے ڈیلی بیسس پر کہتا تھا کہ مجھے یہاں پر اپنی فیملی کو لانا ہے۔ وہ روز کوئی نہ کوئی بات ایسی کر دیتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ میں نے اپنا ایک بیگ لیا، ایک بیگ ہی تھا میرے پاس۔ میں وہاں سے نکل پڑا کہ کہیں اور رہنے کا بندوبست کرتا ہوں، کیونکہ ایک جگہ پر مجھے کام کا پتہ چلا تھا تو میں نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ مجھے ریزیڈنس بھی چاہیے۔ تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ٹھیک ہے، ایک ٹیک اوے پر مجھے کام ملا تھا، اس کے 3rd فلور پر ایک روم ہے تو وہاں پر رہ لینا۔ میں وہاں پر گیا، وہاں پر میں نے سارا دن کام کیا، بہت زیادہ کام کروایا ان لوگوں نے میرے سے۔ اس کے بعد مجھے سونے کے لیے اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ بھی دے دیا۔ میں نے اسی کو سب کچھ سمجھا۔ ساتھ ساتھ میں نے اپنی جاب کی تلاش بھی جاری رکھی، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ تھا میں بہت زیادہ مجبور تھا۔ وہ میری مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے تھے، کام میرے سے بہت زیادہ کرواتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں کام کے ہی سلسلے میں مجھے جاب کا پتہ چلا تھا تو میں نے وہاں ٹیک اوے سے چھٹی لی۔ کچھ پیسے بھی ملے تھے مجھے کام کر کے۔ میں نے جانا تھا کسی اور اسٹیشن پہ، یعنی کسی اور سٹی میں مجھے جانا تھا۔ میں ریلوے اسٹیشن پر چلا گیا، میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی ٹرین آنے میں کافی وقت تھا۔ میں خود ہی جلدی آ گیا تھا کیونکہ میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، کام کر کر کے میں تھک جاتا تھا اور میں تھوڑی دیر ریسٹ کرنا چاہتا تھا۔ وہاں پر اس وقت ریلوے اسٹیشن پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اسٹیئرز اتر کر جیسے ہی نیچے آیا، وہ جگہ بالکل خالی تھی، دور دور تک کوئی پیسنجر نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میں بہت پہلے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں وہاں پر اکیلا ایک بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ بارش بھی ہلکی ہلکی ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ وہ آواز کسی آدمی کی تھی، بہت اونچا کہکا لگا کر، جیسے کوئی ہنستا ہے۔ تبھی میں نے دیکھا ایک شخص جو تھا وہ بالکل سامنے اسٹیئرز کے پاس کھڑا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی پیسنجر ہوگا میری طرح، وقت سے پہلے ہی آ گیا ہے۔ عجیب و غریب بات یہ تھی، وہ آدمی ہنستا ہی جا رہا تھا اور میری طرف چلتا ہوا آ رہا تھا۔ بہت عجیب و غریب طرح کا اس کا گیٹ اپ تھا، بکھرے ہوئے بال تھے، بہت بلیک کلر تھا، بہت کمزور سا وہ آدمی تھا۔ ہنستا جا رہا تھا، ہنستا جا رہا تھا، اکیلا ہی ہنس رہا تھا۔ مجھے اس کے اس مسٹیریس سے بیہیویئر پر بہت زیادہ تعجب بھی ہو رہا تھا کہ یہ ایسے کیوں ہنس رہا ہے، کس کو دیکھ کر ہنس رہا ہے، مجھے دیکھ کر ہنس رہا ہے۔ میں اپنے ارد گرد بھی دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ آ کر بالکل میرے پاس والے بینچ پر بیٹھ گیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی سے مخاطب ہے، اس کو کوئی نظر آ رہا ہے۔ وہ اشاروں میں اس سے باتیں کر رہا تھا، لیکن سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔
پھر ایک دم سے وہ پھر کہکے لگا کر ہنسنے لگا، اور ایک دم جیسے میں نے اس کی طرف دیکھا وہ بالکل خاموش ہو گیا اور میری طرف دیکھنے لگ گیا۔ اس کی بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ وہ مجھے اتنے عجیب انداز سے دیکھ رہا تھا، مجھے تھوڑا سا عجیب لگا۔ میں نے فیس دوسری طرف کر لیا۔ تبھی وہ اٹھا اور آ کر میرے بالکل پاس بیٹھ گیا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں یہ کون ہے، شاید یہ کوئی ایب نارمل ہے جو یہ اس طرح کا بیہیویئر کر رہا تھا۔ تبھی اس نے مجھ سے بات کرنا شروع کی۔ میں اور بھی زیادہ سرپرائز ہوا، اس کو اردو بھی آتی تھی۔ اس نے مجھے پہچان لیا کہ میں اردو اسپیکنگ ہوں یا میں پاکستانی ہوں، واٹ ایور۔ اس نے جیسے میرے سے بات کرنا شروع کی، اس نے مجھے بتایا کہ تم بہت پریشان ہو، جاب کے سلسلے میں کہیں جا رہے ہو۔ جیسے اس نے یہ بات کی، میں حیرت سے اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا مجھے سب کچھ پتہ ہے، اپنا نام بتاؤ صرف مجھے۔ میں نے اسے جیسے ہی اپنا نام بتایا، اس نے مجھے میری ساری ہسٹری بتا دی۔ میرا نام سن کر، میرے فادر کا نام سن کر، اس نے مجھے یہاں تک بھی بتا دیا جو پچھلے دنوں میں میرے ساتھ حالات گزرے تھے۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ جہاں تم پیسے ویسٹ کر کے جا رہے ہو جاب کے لیے، تمہیں وہاں پر نوکری نہیں ملے گی، تمہاری اتنی کوالیفیکیشنز ہی نہیں ہے، تم ویسے ہی وہاں پر ذلیل ہونے کے لیے جا رہے ہو، جانا ہے تو چلے جاؤ، مایوس ہو کر واپس آؤ گے۔ اس نے مجھے یہ بتایا کہ وہ ایک جادوگر ہے۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ کس جگہ پر رہتا ہے۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ تم میرے پاس آنا، میں تمہیں ایک چیز بنا کر دوں گا، بس تم اس کو اپنے گلے میں پہن لینا، اور پھر تم دیکھنا تم جہاں چاہو گے تمہیں جاب بھی مل جائے گی اور تمہارے سارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ میں بہت زیادہ کنفیوز تھا کہ میں کیا کروں، اتنا کچھ اس نے مجھے بتا بھی دیا۔ وہاں پر میں نے اس کی بات پھر بھی نہیں مانی، وہ مجھے بتا کر وہاں سے اٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ آیا تھا، وہ اسٹیئرز کی طرف گیا، ایک دم سے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ایسے لگ رہا تھا شاید وہ غائب ہو گیا ہے، لیکن وہاں پر اندھیرا بھی کافی تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہے۔ جیسے وہ اس طرف گیا تھا، لائٹس بھی اسپارک کرنے لگ گئی۔ پھر بھی میں نے اس کی وہ بات نہیں مانی۔ جس جگہ پر مجھے جاب کے لیے جانا تھا، میں وہاں پر چلا بھی گیا، اور وہی ہوا۔ میری کوالیفیکیشنز ہی نہیں تھی، نہ ہی میرے پاس اتنا ایکسپیرینس تھا۔ اب مجھے اس کی بات پر یقین ہو گیا۔ ویری نیکسٹ ڈے میں نے جیسے ہی میں اپنے کام سے فری ہوا، اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پوچھتا ہوا میں پہنچ گیا۔ وہ بہت دور دراز رہتا تھا، بہت سنسان سی جگہ تھی۔ اس کے سراؤنڈنگ میں اور کوئی بھی گھر نہیں تھا۔ بالکل درختوں میں گھری ہوئی ایک جگہ پر اس کی ایک چھوٹی سی کاٹیج تھی۔ میں وہاں پر گیا تو اس نے مجھے یہ کہا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، مجھے پتا تھا تم آؤ گے، اسی لیے میں اپنی کاٹیج سے باہر نہیں گیا۔ تمہیں منع کیا تھا کہ وہاں پر انٹرویو کے لیے مت جانا، نہیں ملی نا تمہیں جاب؟ میں نے اسے کہا کہ ہاں مجھے جاب نہیں ملی۔ تو مجھے کہہ رہے تھے نا کہ تم میری مدد کرو گے، اب تو میری مدد کرو۔ وہاں پر جب میں اس کی کاٹیج میں پہنچا، وہاں پر بہت زیادہ گندی سمیل تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہاں پر جگہ جگہ پر مردہ گوشت ہے۔ عجیب و غریب سمیل، ٹوٹی ہوئی چیئرز، سارا سامان ٹوٹا پھوٹا تھا، دیواریں بالکل بلیک کلر کی تھیں۔ وہ زمین پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے آگے اس نے عجیب و غریب چیزیں رکھی ہوئی تھیں، زمین کے اوپر کچھ کراس لگائے ہوئے تھے، اور میں عجیب و غریب چہرے بنائے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں وہ سب کیا تھا۔ ایک کینڈل جلا کر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے یہ بتایا کہ وہ بنگال سے ہے، بنگلہ دیش سے تھا وہ۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ ہاں میں تمہارا کام کر دوں گا، لیکن تمہیں بھی میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا مطلب، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے مجھے یہ بتایا کہ اس کے اس کاٹیج سے دور ایک ایسی بلڈنگ ہے جو بالکل ٹوٹی پھوٹی ہے، وہ ایک کھنڈر ہے، وہ بہت قدیم اور پرانا کھنڈر ہے۔ وہاں سے جا کر مجھے ایک کالے رنگ کی بلی لانی ہوگی، اور وہ بلی لا کر مجھے اس جادوگر کو دینی ہوگی۔ اس بلی کے ذریعے وہ کوئی جادو کرے گا اور مجھے کوئی ایسی چیز بنا کر دے گا جس سے مجھے نوکری مل جائے گی۔ اس نے مجھے جب یہ ساری بات بتائی، میں نے اسے یہ کہا کہ میں راستہ نہیں جانتا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم بس یہاں سے چلتے جانا، ڈرنا مت، اگر تمہیں کسی نے ڈرانے کی کوشش بھی کی تو ڈرنا مت۔
मैंने اسے کہا کہ مجھے کون ڈرانے کی کوشش کرے گا؟ اس نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے وہاں پر جنات بھی ہوں، وہاں پر بدروہیں بھی ہوں، وہاں پر بھوت پریت بھی ہوں، کیونکہ وہ جو بلڈنگ ہے وہ 100 سال سے خالی ہے اور وہ ایک کھنڈر ہے، وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا، نہ تو اس کو گرا سکتے ہیں نہ ہی اس کو بنا سکتے ہیں۔ بہت دفعہ وہاں کی گورنمنٹ نے بھی کوشش کی ہے اس بلڈنگ کو گرانے اور نیا بنانے کی، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر جانا، اگر یہ کام کر سکتے ہو، اگر تم وہاں سے ایک کالے رنگ کی بلی کو پکڑ کر لے آئے تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جاؤں گا۔ میں تو پہلے ہی بہت زیادہ حالات کا مارا ہوا تھا۔ میں بنا سوچے سمجھے وہاں سے نکل پڑا۔ میں پہلے ہی اس کے پاس دیر سے پہنچا تھا اور شام ہونے والی تھی۔ اس نے مجھے ایک ٹارچ بھی دی کہ اگر اندھیرا ہوا تو تمہیں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ وہ ٹارچ بھی میں نے لے لی۔ میں چلتا چلتا کافی آگے نکل آیا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ سارا راستہ ہی سنسان اور ویران تھا۔ دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی الگ ہی حصہ ہو، شاید میں وہاں پر ایک اکیلا ہی انسان تھا۔ میں چلتا ہوا جا رہا تھا اسی جنگلی راستے پر، جنگل کے راستے پر، تبھی مجھے بار بار ایسا لگتا تھا کہ میرے پیچھے بھی کوئی چل رہا ہے۔ پہلے میں ڈر گیا کہ کوئی جنگلی جانور نہ ہو، پتہ نہیں میں کیا کرنے جا رہا ہوں، مجھے یہ کرنا چاہیے بھی یا نہیں۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی میں نے کیا دیکھا، 2 سے 3 کالے رنگ کی بلیاں مجھے کراس کر کے میرے سامنے سے، میری سائڈوں سے بھاگتی ہوئی سیدھی جانے لگیں۔ مجھے بھی کالی بلی چاہیے تھی۔ میں نے سوچا کھنڈر میں جانے سے بہتر ہے یہیں سے ایک کالی بلی پکڑ لیتا ہوں۔ میں ان بلیوں کے پیچھے بھاگنے لگ گیا۔ وہ بلیاں بالکل سیدھی بھاگتی جا رہی تھیں، بہت تیزی سے بھاگ رہی تھیں، یہاں تک کہ بھاگتی بھاگتی وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئیں۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں صحیح سے ان کو دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ یہاں تک کہ میں ان درختوں سے باہر نکلا تو سامنے ایک ٹوٹا پھوٹا کھنڈر تھا۔ وہ بہت بڑی عمارت تھی۔ دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کسی دور میں کوئی بہت بڑی فیکٹری یا کارخانہ رہا ہوگا۔ اس کا جو سٹرکچر تھا، بہت بڑی بڑی دیواریں، ٹوٹی پھوٹی، کوئی گیٹ نہیں تھا، بس ایک جگہ پر ایک گرل لگی ہوئی تھی، وہ بھی آدھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ اب میں ڈر بھی رہا تھا میں اندر جاؤں یا نہ جاؤں۔ جیسے میں اس کھنڈر میں جانے لگا میرا دل بہت سا گھبرانے لگ گیا، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اس نے بتایا تھا یہاں پر جنات بھی ہیں، بھوت پریت بھی ہیں، آخر میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ لیکن اب میں اتنی آگے تو آ ہی چکا تھا، پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں ایک کوشش کر ہی دیکھوں۔ وہاں پر میں نے دیکھا تو ایک سائڈ پر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا، وہ کپڑا بھی بلیک کلر کا تھا۔ میں نے وہ کپڑا اٹھا لیا کہ میں اس میں بلی کو پکڑ کر باندھ کر لے آؤں گا۔ کپڑا اٹھا کر ہاتھ میں ٹارچ لیے میں اس کھنڈر کے احاطے میں جہاں سے وہ سٹارٹ ہو رہا تھا داخل ہو گیا۔ بہت زیادہ عجیب سچویشن تھی، بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہاں پر الو بھی بول رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا اس عمارت پر بہت زیادہ الو بیٹھے ہوئے ہیں، کافی بڑے بڑے پرندے تھے وہ۔ بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ جیسے میں اس بلڈنگ میں داخل ہوا، بہت زیادہ وہاں پر عجیب و غریب سا مجھے شور سنائی دیا، جیسے پر پھڑ پھڑا کر کوئی پرندے اڑتے ہیں، لیکن وہ ساری چمگادڑیں تھیں۔ وہ بہت زیادہ تعداد میں تھی۔ میں ڈر کر نیچے بیٹھ گیا۔ میرے ہاتھ میں ٹارچ تھی، اس روشنی سے وہ ڈر گئیں۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھی۔ میں چیخ مار کر باہر نکل آیا۔ پہلے میں نے سوچا کہ واپس چلتا ہوں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، مجھے کوئی جادو وادو نہیں کروانا، نہ ہی مجھے اس جادوگر کے پاس جانا ہے۔ لیکن پھر مجھے فورسفلی کوئی چیز وہاں سے ہلنے بھی نہیں دے رہی تھی، جیسے بار بار کوئی میرے دماغ میں یہ چیز ڈال رہا تھا کہ نہیں، تمہیں یہاں سے بلی پکڑنی ہی ہوگی۔ اب وہ اس جادوگر کا کوئی اثر تھا یا جو کچھ بھی تھا، میرے پاؤں بہت وزنی تھے۔ میں چلتا چلتا یہاں تک کہ اس بلڈنگ کے اندر آ گیا۔ بہت بڑے بڑے ہال کمرے تھے، جگہ جگہ پر جیسے گیلریز بنی ہوئی ہیں، پتہ نہیں وہ کون سی جگہ تھی، کوئی ہسپتال تھا یا کیا تھا، کیونکہ جتنی ایک وہاں پر گیلریز تھیں، جتنے وہاں پر کمرے نظر آ رہے تھے، لگ تو ایسے رہا تھا کہ کسی دور میں وہ کوئی بہت بڑا ہاسپٹل رہا ہوگا۔ تبھی ایک دم سے مجھے ایک بہت بھیانک چیخ سنائی دی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی عورت چیخی ہے۔
میں نے چاروں طرف دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی بالکل سامنے میں نے ایک کالے رنگ کی بلی کو دیکھا۔ وہ گیلری میں بالکل میرے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بلی مجھ سے ڈر بھی نہیں رہی تھی، وہ بلی مجھے مسلسل دیکھ رہی تھی اور غرانے لگ گئی۔ تبھی اس بلی نے عجیب و غریب آوازیں نکالنا شروع کر دی اور جس گیلری میں بیٹھی تھی اس گیلری میں واپس جانے لگی۔ یہ ایک گولڈن چانس تھا۔ اگر اب میں نے بلی پکڑ لی تو میں کامیاب ہو جاتا۔ میں فوراً سے اس بلی کے اوپر جو میرے پاس کپڑا تھا، میں نے بھاگ کر اس کی طرف وہ کپڑا پھینک دیا، یہاں تک کہ بلی کے اوپر وہ کپڑا بھی گرا۔ لیکن بلی اس کپڑے سے فوراً سے نیچے سے بھاگ گئی اور سامنے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ اب میں بڑے آرام سے اس بلی کے پاس جانے لگا۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ چمک رہی تھیں۔ جیسے ہی میں نے اس بلی کو دوبارہ سے کپڑا پھینکا، میں نے اس کا سر پکڑ لیا۔ اس کا سر میرے ہاتھ میں آ گیا۔ بہت وزنی تھی وہ بلی۔ میں نے اچھی طرح کپڑے سے اس کا سر پکڑ کر اس کو اگلے حصے سے پکڑ لیا۔ پکڑ کر میں نے وہاں سے تیزی سے باہر نکلنا چاہا۔ اب بلی باقاعدہ میرے ہاتھ میں تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے بلی آدھی لٹکی ہوئی ہے اور آدھی میرے بازوؤں میں ہے۔ میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ ایک دم سے وہ بلی بہت وزنی ہوگی، یہاں تک کہ میں ان ٹوٹے پھوٹے کھنڈروں سے کمرے سے باہر تک نکل آیا اور جہاں سے وہ عمارت شروع ہو رہی تھی وہاں تک میں پہنچ گیا۔ اتنی وہ بلی وزنی ہو گئی، مجھے ایسا لگ رہا تھا میرے بازو ٹوٹ جائیں گے۔ میں نے ٹارچ سے جب دیکھا تو میری حیرت کی کوئی حد نہیں رہی۔ بلی کا صرف سر اور اگلا جو دھڑ تھا وہ میرے ہاتھوں میں تھا، اس کے باقی پچھلا دھڑ، اس کی پچھلی ٹانگیں، اس کی دم وہ اسی پوائنٹ پر تھی اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بہت بڑا بلیک کلر کا کوئی کپڑا ہے جو پوری زمین پر پھیلا ہوا ہے۔ وہ بلی بہت بھیانک آوازیں نکال رہی تھی۔ یہ منظر دیکھنے کی دیر تھی، میں نے وہیں اس بلی کو پھینکا۔ میں نے بھاگنا شروع کر دیا، جس طرف میرا منہ آیا میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں 1 سے 2 دفعہ بہت زور سے گرا، ایسا لگتا تھا میں کسی چیز سے ٹکرا کر گرتا ہوں، لیکن وہ درخت نہیں تھا، میرے سامنے کوئی آ جاتا تھا۔ 1 سے 2 دفعہ بالکل میرے سامنے کوئی آیا بھی، میں اس سے ٹکرا کر گرا۔ میری حالت بہت زیادہ غیر ہوگی۔ میں بھاگ رہا تھا تو میرے پیچھے بھی کوئی بھاگ رہا تھا، وہ مجھے آوازیں دے رہا تھا۔ وہ کوئی عورت تھی، میرا نام لے لے کر مجھے آوازیں دے رہی تھی۔ اس کے بہت بڑے بڑے بال بکھرے ہوئے تھے، ایسے لگ رہا تھا وہ مجھے پکڑ لے گی۔ 2 دفعہ ایسا لگا کہ میری گردن تک اس کا ہاتھ بھی آیا ہے۔ میں آیت الکرسی پڑھتا، اللہ سے اپنی مدد مانگتا، بھاگتا گیا، بہت زیادہ بھاگتا ہوا، یہاں تک کہ مجھے نہیں پتا میں ایک سڑک پر نکل آیا۔ وہ ایک سنسان سڑک تھی، میں نے وہ سڑک پہلے نہیں دیکھی تھی۔ وہ سڑک ایک دم سے آ گئی، کوئی وہاں پر گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی، کوئی ٹریفک نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ٹائم کیا ہو چکا ہے۔ میں نے اس سڑک پر بھاگنا شروع کر دیا۔ تبھی میرے پیچھے بہت زیادہ بلیاں لگ گئیں، وہ سب کالے رنگ کی بلیاں تھیں، بہت بھیانک چہرے تھے ان کے۔ 15 سے 20 بلیاں انہی درختوں سے نکل کر میرے پیچھے بھاگ رہی تھیں۔ میں آیت الکرسی پڑھتا پڑھتا اس سڑک پر بھاگتا جا رہا تھا۔ تبھی میں نے سامنے سے ایک گاڑی آتی دیکھی، میں نے فوراً سے اس کو اشارے سے روکا۔ وہ جیسے ہی وہ گاڑی رکی، میں نے پیچھے دیکھا وہ بلیاں غائب ہو چکی تھیں۔ میں وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک ہاسپٹل میں تھا، میرے گرد بہت سے لوگ تھے، وہ سب مجھ سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ تم کون ہو، تم کیسے بے ہوش ہوئے۔ اب میں انگلش جانتا تھا، سمجھ بھی لیتا تھا، بول بھی لیتا تھا۔ میں نے انہیں سمجھانا چاہا کہ میرے ساتھ اس طرح سے کوئی مس ہیپ ہوا ہے۔ ان لوگوں نے مجھے بہت زیادہ میری ہیلپ کی۔ جو آدمی مجھے وہاں پر لے کر آیا تھا وہ ایک کیب ڈرائیور تھا، اس نے میری بہت ہیلپ کی۔ اس نے میرے سے پوچھا کہ تمہیں کہاں جانا ہے۔ میں اپنے ٹیک اوے پر واپس آیا، مجھے بہت سا بخار تھا، مجھے ان لوگوں نے میڈیسنز بھی دی، اس نے مجھے یہاں تک کہ کچھ پیسے بھی دیے۔ میں نے بہت منع کیا لیکن وہ میری کنڈیشن دیکھ کر سمجھ چکا تھا۔ میں نے اس سے وہ پیسے تو نہیں لیے، لیکن وہ بار بار کہہ رہا تھا رکھ لو، تمہیں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس نے بھی مجھے اپنا نمبر دے دیا، تمہیں کبھی بھی ضرورت ہو تو تم میرے سے ہیلپ لے سکتے ہو۔ میں نے اس کا نمبر لے کر اس کا تھینکس کہا، وہ چلا گیا۔ میں اوپر اپنے کمرے میں آ گیا، بہت زیادہ رات ہو چکی تھی، میں بہت زیادہ ڈر رہا تھا۔ ساری رات مجھے کچھ ڈرا رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا میرے بستر پر بلیاں ہی بلیاں بیٹھی ہیں۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے 2-3 بلیاں زمین پر بھی بیٹھی دیکھی، جیسے وہ چیزیں میرے پیچھے لگ گئی تھیں۔ میرا جسم بہت بھاری تھا، میرے بازوؤں میں بہت درد تھا،
میرے بازوؤں کے اوپر پنجوں کے نشان بھی تھے۔ پھر جب صبح جو ٹیک اوے کا آنر تھا، جب اس نے مجھے دیکھا، اس کو میں نے ساری بات بتائی۔ وہ مسلم تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم نے بہت غلطی کی ہے، تم ایک جادوگر کے چکر میں پھنسنے لگے تھے، اس نے تمہیں جان سے ہی مار دینا تھا، پتہ نہیں اس نے تمہیں کہاں بھیجا تھا کہاں نہیں۔ پھر وہی مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک مسجد میں آئے۔ وہاں پر ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے جیسے پڑھائی کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس جگہ پر ڈائنوں اور چڑیلوں کا بسیرا تھا، وہ ساری بلیاں چڑیلیں تھیں، اور جس کو تم نے اٹھایا تھا وہ بھی ایک چڑیل تھی۔ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تم اس کو اس بلڈنگ سے لے کر باہر نہیں نکلے، اگر تم اس کو باہر لے کر نکلتے تو اسی وقت وہ تمہیں جان سے مار دیتی۔ پھر انہوں نے مجھے قرآن پاک پڑھ کر دم کیا اور مجھے یہ کہا کہ تمہیں 7 دن لگاتار سورۃ یاسین دن میں 3 بار پڑھنی ہے، اور وہ پانی دم کر کے پینا ہے، اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے کمرے میں حصار کرنا ہے۔ 7 دن کے بعد وہ مخلوق تمہیں ڈرانا چھوڑ دے گی۔ پھر میں نے ایسے ہی کیا، میں دن میں 3 بار سورۃ یاسین پڑھ کر دم کرتا تھا، وہ پانی پیتا تھا۔ جیسے میں نے پہلے دن دم کیا، مجھے کوئی چیز قرآن پاک پڑھنے ہی نہیں دیتی تھی، ایسا لگتا تھا میرے کندھوں کے اوپر بوجھ پڑ گیا ہے، لیکن پھر بھی میں نے ہمت کر کے میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ پاکستان گھر میں تو میں نے یہ بات ابھی بتائی ہی نہیں تھی۔ وہ 7 دن میں نے بہت مشکل سے گزارے، ایک کمرے میں بند ہو کر، وہ بھی ایک چھوٹا سا کمرہ۔ ان 7 دنوں میں جو اس ٹیک اوے کا آنر تھا، اس نے میری بہت ہیلپ کی۔ اس نے مجھے کہا کہ بس تم ایک دفعہ ٹھیک ہو جاؤ، تم یہاں پر نئے آئے ہو، تم نے ایک غلط راستہ اختیار کرنا چاہا تھا، تمہاری قسمت اچھی ہے جو تم بچ گئے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو بنگال کے جادوگر ہیں وہ بہت سخت جادو کرتے ہیں، اس نے تمہیں صرف استعمال کرنا چاہا تھا، کیونکہ دراصل وہ وہاں سے اس چڑیل آفت کو پکڑنا چاہتا تھا اپنے کسی جادو کے مقصد کے لیے، اور اس نے ذریعہ تمہیں بنایا۔ یہ بات اس کو ان مولوی صاحب نے ہی بتائی تھی۔ میں نے توبہ استغفار کی۔ اس کے بعد میں نے 5 وقت کی نماز شروع کر دی۔ جس کیب ڈرائیور نے میری ہیلپ کی تھی، میں نے اسے بھی فون کیا، میں اس سے ملنے بھی گیا، وہ بہت اچھا آدمی تھا۔ اسی نے پھر فردر میری ایک سیکیورٹی گارڈ کی جاب لگوا دی ایک کمپنی میں۔ پھر میں نے وہاں پر جاب سٹارٹ کر دی۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ نے میرے پر بہت کرم کیا، بہت سی اچھی جگہ پر مجھے جابس بھی ملنے لگ گئیں۔ اس دورانیے میں 2 دفعہ پاکستان بھی آیا۔ ہم لوگوں کے جو اپنے جو پیر صاحب تھے، میں ان کے پاس بھی گیا، انہیں بھی اپنے واقعات سارے بتائے۔ پھر انہوں نے مجھے ایک بات سمجھائی کہ 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، قرآن پاک پڑھا کرو، اور اللہ سے مدد مانگا کرو۔ جو لوگ بھی یہ جادو ٹونوں کے چکروں میں پڑتے ہیں، وہ نہ تو دنیا کے رہتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے، اور نہ ہی اپنے دین کے۔ تو راہ راست پر چلو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پھر انہوں نے قرآن پاک کی آیات کا ایک تعویذ بنا کر مجھے دیا، اور یہ کہا کہ اس تعویذ کو کبھی بھی اپنے گلے سے مت اتارنا، کوئی بھی ایسی موذی اور غیبی چیز تمہارے اوپر اثر نہیں کرے گی۔ وہ تعویذ آج بھی میرے گلے میں ہے۔ دوبارہ کبھی بھی میں ایسے کسی بھی آدمی کے پاس نہیں گیا۔ 2 سے 3 بار مجھے کچھ لوگ دوبارہ سے ملے تھے، انہوں نے بھی مجھے ٹریپ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ان کی بات ہی نہیں سنی۔ اب میں اپنی زندگی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ میری زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی ہے، جس سے آپ کے سننے والوں کو بھی یہ سبق ملے گا، یہ لیسن ملے گا کہ کبھی بھی ان کاموں میں نہیں الجھنا چاہیے، یہ صرف اور صرف انسان کی زندگی برباد کرتے ہیں۔ میرے ساتھ میرے والدین کی دعائیں تھیں، اللہ کا کرم تھا، تو میں اس مصیبت سے بچ گیا۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سلیم آپ کا، جس نے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nasheenbrick57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ آئی ایم اسٹل سرچنگ آن ہارر ناول۔ ابھی تک مجھے کوئی بھی ایسا اچھا ناول نہیں مل رہا جو میں آن ایئر کروں، کیونکہ میں بہت اچھے ناولز آلریڈی آن ایئر کر چکی ہوں۔ انشاءاللہ آئی ہوپ میں کل کوئی ناول آن ایئر کروں گی، تو آپ لوگ ہارر اردو سینٹر کو بھی وزٹ کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ نیلم
آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کے سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔